इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि कप्तान किस तरह से बाल बाल बच गए, किस तरह से जाल बिछा हुआ था, किस तरह नामालूम अफराद बड़ी वारदात डालने की कोशिश में लगे हुए थे। वो हीरो कौन था जिसने कप्तान को जिंदा बचा लिया और अभी भी खान के खिलाफ अगले 72 घंटों में बड़ा ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है। ऑपरेशन तो कल रात से शुरू है, लेकिन अगले 72 घंटों में कप्तान को हर हाल में गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया है। और साथ ही जो खान जब जुडिशल कम्प्लेक्स में आए उस वक्त जो कत्ल का मंसूबा था और साथ ही गिरफ्तारी का मंसूबा था कि अगर कत्ल में कामयाबी नहीं होती तो गिरफ्तारी करनी पड़ जाए, या खान ने आज बता दिया कि अगर मुझे ये गिरफ्तार कर लेते तो जेल के अंदर कत्ल कर देते। तो उस सिलसिले में भी एयरपोर्ट पर जहाज अलर्ट खड़े हुए थे, उस पर भी हम बात करेंगे और दीगर भी बड़ी अहम खबरें हैं। आज ही खान ने खुद ही वो सारा मंसूबा बेनकाब कर दिया है और खान ने कौम को बताया है कि ये मुझे कत्ल करने जा रहे थे। मुकम्मल तौर पे जाल बिछा हुआ था, लोग तैयार थे। एक चंद सेकंड की अगर गलती हो जाती तो फिर वो कहते हैं कि कौम मेरे जो है वो मुझसे हाथ धो बैठती। यानी इस तरह का मंसूबा था, इस तरह जाल बिछाया हुआ था। खान कहता है मैं टूल प्लाजा से निकला तो 4.5 घंटे मुझे लगे जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पहुंचने तक। वो कहते हैं मैं दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने जब देखा कि अंदर तो माहौल ही और था। एफसी, इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने इतनी बड़ी तादाद में एफसी नहीं देखी। रेंजर्स खड़ी थी, इस्लामाबाद पुलिस खड़ी थी, और फिर उन्होंने कहा कि शलवार कमीज के अंदर, सादा कपड़ों के अंदर बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। ये नामालूम लोग थे, ये नामालूम अफराद थे, और ये लोग मेरे कत्ल का मंसूबा बनाकर बैठे हुए थे। कप्तान ने कहा ये सारी सूरत हाल देखकर मुझे अंदाजा तो हो गया था कि ये मुझे किसी भी कीमत पे गिरफ्तार कर लेंगे। जिस तरह से टूल प्लाजा पे हुआ, जो वाकयात पेश आए, जिस तरह से जमान पार्क पर धावा बोला गया, लेकिन वो कहते मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। खान ने कहा 2:50 की उन्होंने एक वीडियो भी चलाई कि 2:50 पर सादा कपड़ों के अंदर एक बड़ी नफरी जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर और अंदर पहुंच जाती है। वो कहते हैं मैं गाड़ी से निकलने लगता हूं और मेरे साथ चंद लोग होते हैं, और इतने में हमारा एक कारकुन वो दौड़ता दौड़ता आता है, एक अहम सियासतदान, एक कुलीग, वो कहते हैं दौड़ता दौड़ता आता है, मुझे कहता है इमरान खान आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, फौरी तौर पे वापस चले जाएं, यहां पे कुछ और होने जा रहा है। यहां पे तो जाल बिछा हुआ है, यहां पे तो आप आज कत्ल हो जाएंगे। वो कहते हैं 5-6 लोग मेरे साथ थे, अगर मैं गाड़ी से निकल आता, वहां हजारों की तादाद में नफरी थी, उन्होंने हमारे लोगों को तो दबोच लेना था और उसके बाद मुझे कत्ल कर दिया जाना था। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की कि जो मेरी गलती क्या है, ये जो लोग मुझे बार बार कत्ल करना चाहते हैं, मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा कानून और आइन तोड़ा है। चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क के अंदर जो इंतशार फैल रहा है उसकी तरफ तवज्जो दें, उस पर सो मोटो ले, और या मुझे जो वीडियो लिंक के जरिए जो है पेशी उसकी इजाजत दे। मैं नहीं भागना चाह रहा, मैं किसी केस से नहीं भागूंगा। वो कहते हैं कि मैंने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, मैं इस मिट्टी के अंदर मरूंगा, मैं इस मिट्टी में मरूंगा, और मेरा सारा जीना मरना इस मुल्क के लिए है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब आंखें खोलिए, देखिए इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और इनका तो कहते हैं इंटरेस्ट है मुझे मारना। उन्होंने कहा अल्लाह ने मुझे बचाया, वरना कोई चांस नहीं था, मौजज़ा हो गया, जिस वजह से वो कहते हैं मैं बच गया, और ये मुझे वो कहते हैं जेल के अंदर कत्ल कर देंगे। इनका मंसूबा यह था कि ये जेल के अंदर भी मुझे कत्ल कर देते। और वो कहते हैं मुल्क के साथ जो दुश्मनी एक्स आर्मी चीफ ने की है, ये आज तक किसी जो है वो दुश्मन ने नहीं की। मोहसिन नकवी को हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए लाया गया है, और मोहसिन नकवी जो है वो सिक्योरिटी भी वापस ले रहा है। आज मोहसिन नकवी ने कह दिया ना, हाथ तोड़ो इनके, हाथ तोड़ो इनको, इनके जो है वो जो हाथ लगाते हैं हाथ तोड़ दो। और साथ ही मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर आप पुलिस पे तनकीद करते हैं तो फिर हम सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी वापस कर दें, अगर आपको पुलिस पे एतबार नहीं है। तो ये मोहसिन नकवी जैसे किरदार जो हैं वो ये इस वक्त वो कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि आज काली वीगो के अंदर कुछ लोग आए
حسان نیازی جن کے پاس بیل تھی، ضمانت ہو چکی تھی، اس کے باوجود ان کو اٹھا کے لے گئے۔ علی امین گنڈاپور ان کی جو ہے ان کو گولیاں ماری گئی، اور اس کے بعد الزام بھی ان پہ لگ گیا کہ انہوں نے وہ چوکی پر حملہ کیا۔ خان نے جی پوری قوم سے اپیل کیا کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے انسانی حقوق کی تنظیموں کو ہم خط لکھ رہے ہیں، اقوام متحدہ، یورپی یونین سب کو خط لکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خط لکھیں، اقوام متحدہ کو خط لکھیں، انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں جناب ان کو خط لکھے جائیں، اور دنیا کو بتایا جائے پاکستان کے اندر بولنا کتنا بڑا جرم ہے، اور انسانی حقوق کی کس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے، جمہوریت کس طرح سے پاکستان میں خطرے میں ہے۔ خان نے کہا کہ یہ پشتونوں کو لڑانا چاہتے ہیں اور ڈیوائیڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پشتونوں کو طالبان بنا رہے ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ جھوٹوں کی ملکہ ہے، پاکستان وہ ایسا سمجھ رہی ہے کہ اس کے باپ کی جاگیر ہے، وہ جس کو چاہے گی گرفتار کرے گی، جس کو چاہے گی معافی لے کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور سازش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان لڑائی کروائی جا رہی ہے، اور یہ سازش ہے کہ فوج اور جو پی ٹی آئی ہے آپس میں لڑ جائے۔ جنرل عاصم منیر کے خلاف یہ بڑی سازش ہے، اور ان کو ورگلایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے پریٹینڈ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو آپ کو تو چیلنج کر رہا ہے عمران خان، آپ کی تو ہار ہو رہی ہے، آپ تو ہار جائیں گے اور عمران خان جیت جائے گا، تو خبردار عمران خان کو جیتنے مت دیجیے گا اور خود ہاریے گا مت۔ اس طرح سے ان کو ورگلایا جا رہا ہے، اور ادارے کو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ٹریپ کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ خان نے کہا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، سوشل میڈیا ایک انقلاب ہے، سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کا بیانیہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ ادارے جو ہیں وہ اداروں کے خلاف خان کروا رہا ہے، ان کا سوشل میڈیا تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خان نے کہا کہ سوچیں اگر کہ میرے قتل کی سازش کامیاب ہو جاتی ہے، اتنے حملے ہو رہے ہیں نا، اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کوئی حملہ کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے، کیا ہوگا اس ملک کا؟ کیا ہوگا اس ملک کا؟ کتنی بڑی تباہی ہوگی، ٹوٹ جائے گا ملک، تباہی ہوگی، انتشار ہوگی۔ تو لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس سے کہا خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، ویڈیو لنک پر مجھے لیں، میں کوئی بھی چھپانا نہیں چاہتا، اور میری کمر میں بھی درد نہیں ہوگی، میں سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ جی صورتحال ہے ایک طرف، دوسری طرف جی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی آپریشن شروع ہے، آپریشن ابھی بھی شروع ہے، اور صدیق جان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر اندر عمران خان کو کسی بھی قیمت پر گرفتار کیا جائے گا۔ اور آج حسان نیازی کو گرفتار کیا، اور پھر شبلی فراز کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی۔ وہ تو بھلا ہو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، اس سارے ابھی جو ایپیسوڈ چل رہا ہے اس کے اندر خالد خورشید صاحب کا بڑا رول ہے، حالانکہ ان کو بڑا متنازع بنایا جاتا ہے، جو دیکھیں جی ان کی پولیس نے بندوقیں تان لی تھی، لیکن آج جس طرح سے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پولیس تھی، اور تیاری ہو چکی تھی شبلی فراز کو گرفتار کرنے کی، اور اچانک وہ آتے ہیں اور شبلی فراز کو وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی آپریشن کلین اپ یہ بھی رانا ثناء اللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو دبانے کے لیے رانا ثناء اللہ نے آپریشن کلین اپ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ جناب الیکشن ٹالنے کے لیے اور خاص طور پہ وفاق نے انکار کر دیا ہے الیکشن کے حوالے سے، یعنی جو آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یعنی اس میں گورنر ہو گئے، اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، خفیہ ایجنسیاں ہو گئیں، اس کے اندر حکومت ہو گئی، اور ہر طرف سے انکار ہوا ہے، اور چاروں طرف سے جناب پیسے دینے کے حوالے سے بھی انکار ہوا ہے۔ تو الیکشن اس وقت جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہیں ان کے ملتوی ہونے کے جو بڑے چانسز بن چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں کے اندر الیکشن کمیشن کہہ دے کہ ہمیں 25 ارب روپے کے جو فنڈ درکار تھے وہ بھی نہیں دیے گئے، اور تمام جو ایجنسیز ہیں اور تمام جو ادارے ہیں متعلقہ جنہوں نے مدد کرنی ہوتی ہے الیکشن کروانے میں، انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ ملک کا ماحول بھی سازگار نہیں ہے، اور پھر جو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہوا، جو زمان پارک آپریشن، اس ساری چیزوں کو اب بہانہ بنا کے
پنجاب اور KPK کے الیکشن ملتوی کرنے کی جناب اس وقت کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب کسی وقت بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ گورنر KPK غلام علی وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان اور KPK کے نگران وزیر اعلیٰ کے درمیان بھی کچھ اچھا نہیں چل رہا۔ وہ کہتے ہیں آپ انٹرفیئر نہ کریں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا، میں وزیر اعلیٰ ہوں، لہٰذا آپ ٹانگ نہ اڑائیں، آپ میری مرضی کے بغیر ایک چمچ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن گورنر مداخلت کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے گورنر نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، یہ خود ہی گورنر سے استعفیٰ دلوا دیں۔ اب گورنر سے کا استعفیٰ ہوگا، ڈیٹ والا معاملہ، پھر صدارت اور وہ سارے معاملہ ادھر ادھر پھنسے گا، تو ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے کسی بھی قیمت پر جا کے، کسی بھی انتشار پر جا کے جو ہے وہ الیکشن ملتوی کروائے جائیں۔ سعودی عرب نے جی پاکستان کو مزید بلا سود قرضے دینے سے انکار کر دیا ہے، تو ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے، ہر طرف سے ناکامی ہو رہی ہے، اور جب ملک کھڈے میں جا رہا ہے، تباہی میں جا رہا ہے، اس وقت جناب عمران خان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ اور جس طرح کے صدیق جان صاحب نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو لے جانے کے لیے، یعنی بلوچستان یا کراچی یا کسی بھی نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کے لیے نیو ایئرپورٹ اور پرانے ایئرپورٹ پر جہاز الرٹ کھڑے ہوئے تھے، اس حد تک انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے کہ سابق وزیر اعظم، قوم کا سب سے بڑا لیڈر، پاکستانی قوم کی ریڈ لائن، اس کے قتل کا منصوبہ اور دن دہاڑے سر عام بنا ہوا تھا، نامعلوم افراد حرکت میں تھے، اور اگر وہ ہیرو، وہ شخص جس کا عمران خان نے نام نہیں لیا، وہ بر وقت عمران خان صاحب کو آ کے نہ بتاتا، تو یہ ساری بدماشیاں آج اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکی ہوتی۔ پاکستان زندہ باد۔